بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو گلستان کا درس ہے وہ دیباچے کا ہے۔ ہم انشاءاللہ دیباچے کو چند دروس پر تقسیم کریں گے اور موضوع کے اعتبار سے، کیونکہ دیباچے میں کئی چیزیں ہیں۔ پہلے تو حمد ہے، پھر حمد کے ضمن میں نعت ہے یعنی نثر میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہوں کی، جو اس زمانے کے شیراز کے بادشاہ تھے ایران کے، تو ان کا تذکرہ ہے، ان کو ایک خراج عقیدت پیش کیا ہے، پھر صاحبزاد بادشاہ کے شہزادے کو، اور اس کے بعد پھر وجہ تالیف ہے، یعنی کہ یہ گلستان کیوں لکھی۔ تو یہ دیباچے میں چند مضامین ہیں، تو ہم موضوعوار جو ہے اس میں سے ایک ایک موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم حمد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت خدائے را عز و جل کہ طاعتش موجب قربت است۔ منت یعنی احسان، خدائے را یعنی احسان خدا کا ہے، عز و جل جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے، کہ طاعتش موجب قربت است، کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری قریب ہونے کا باعث ہے۔ موجب یعنی باعث، یعنی اس اللہ تعالی کا اور اس خدا کا احسان ہے جس کی اطاعت قربت کا سبب ہے، اس سے نزدیک ہونے کا باعث ہے۔ وبشکر اندرش، اور اس کے شکر میں مزید نعمتوں کا اضافہ ہے، یعنی اگر آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے وہ شکر۔ تو اس میں جو آپ کو یہ شین نظر آتی ہے طاعتش اور اندرش میں، تو یہ شین ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے۔ طاعتش یعنی اس کی اطاعت، اور وبشکر اندرش اور اس کے شکر میں ہر نفسے کے فرو می رود، ہر وہ سانس، ہر نفس سانس کو کہتے ہیں۔ یہ جو اس کے ساتھ یا مجہول، ہم اس کو مجہول پڑھتے ہیں اور ایرانی اس کو معروف پڑھتے ہیں۔ ہر نفسی کہتے ہیں وہ، ہم ہر نفسے کہتے ہیں، یہاں کا ایک لہجہ ہے۔ ہر نفسے یہ یا تنکیر کے لیے آتی ہے، یعنی ہر ایک سانس کے فرو می رود جو نیچے جاتا ہے، ممد حیات است تو وہ زندگی میں معاون بن جاتا ہے، یعنی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ ممد طویل کر دینا، بڑھا دینا۔ وچون برمی آید، وچون اور جب، برمی آید اوپر آتا ہے، بر یعنی اوپر، می آید آتا ہے، مفرح ذات تو وہ روح کی فرحت کا، روح کی خوشی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ انسان جب سانس اس کا باہر آ جاتا ہے تو اس کو ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است، پس ہر ایک سانس میں، یہ در کا مطلب ہے میں، پس ہر ایک سانس میں دو نعمت موجود است، دو نعمتیں موجود ہیں۔ وبر ہر نعمت شکر واجب، اور ہر ایک نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم پر ہر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کا 2 دفعہ شکر کرنا واجب ہے، کیونکہ ہر سانس میں اس کی ہم پر 2 نعمتیں ہیں، کہ سانس جب نیچے جاتا ہے تو وہ سانس ہمارے ظاہر بدن کا حصہ بن جاتا ہے، اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، اور زندگی کو بڑھا دینے کا سبب وہ سانس بن جاتا ہے۔ اور وہی سانس اگر اندر رک جائے تو ظاہر ہے پھر بے چینی ہوتی ہے، تو وہ جب باہر آ جاتا ہے تو روح کو ایک فرحت اور ایک خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے،
تو یہ ایک سانس کے نیچے جانے اور پھر اوپر آنے میں ہم پر اللہ کی دو نعمتیں. اب یہ شعر ہے: از دست و زبان کی برآید، کز عہدہ شکرش بدرآید. از دست و زبان کی یعنی کس، کون یا کس کے ہاتھ اور زبان سے، از یعنی سے، کس کے ہاتھ اور زبان سے برآید نکل سکتا ہے، صادر ہو سکتا ہے، کز عہدہ شکرش بدرآید یعنی ایسا فعل، کز عہدہ شکرش جو اس کے شکر کی ذمہ داری سے بدرآید نکل سکے. یعنی اس کے یعنی انسان کے کس انسان کے ہاتھ اور زبان سے ایسا شکر نکل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے عہدہ برآ ہو سکے. بدر یعنی باہر کے معنی میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ملک بدر یعنی ملک سے باہر کر دینا. تو بدرآید یعنی باہر آ جائے. یعنی محاورے کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ کس شخص کی زبان اور ہاتھ سے ایسا شکر ادا ہو سکتا ہے، صادر ہو سکتا ہے، جو اسے اللہ تعالیٰ کے شکر کی ذمہ داری سے فارغ کر سکے، عہدہ برآ کر سکے. کیونکہ شکر ادا کرنے کے یہ ایک بحث ہے کہ شکر اور حمد میں کیا فرق ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ حمد جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتی ہے، اور شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ادا ہو سکتا ہے، افعال سے بھی ادا ہو سکتا ہے. ہم اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا، ہم نے ان کے لیے مثلا چپلیں درست کر دی، تو یہ بھی شکریہ ہو گیا. اور حمد جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتی ہے. دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ حمد جو ہے نا وہ آپ کسی کی ویسے بھی حمد کر سکتے ہیں، اس کا آپ پر کوئی احسان ہے یا نہیں ہے اس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں. لیکن شکر کے لیے یہ لازم ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو. تو یہ ایک ضمنی بات آ گئی شکر اور حمد میں فرق. اچھا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اے داؤد کی اولاد تم شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں. یہ شیخ سعدی کا اسلوب ہے کہ وہ نثر لاتے ہیں. نثر میں کوئی، کیونکہ گلستان بنیادی طور پر کتاب نثر کی ہے، تو پھر اس نثر کے مطابق ان کو اگر کوئی جملہ ملتا ہے، کوئی آیت ملتی ہے، اور یا اپنے اشعار وہ اس نثر کے مطابق لاتے ہیں. گلستان میں جتنے بھی اشعار ہیں یہ شیخ سعدی کے اپنے ہیں، یعنی اپنی بات کی دلیل کے طور پر انہوں نے کسی دوسرے کے شعر کا سہارا نہیں لیا ہے. اور یہ ہم نے کل ایک بات کر دی تھی کہ یہ شاید انہوں نے مقامات حریری کے طرز پر یہ کتاب لکھی ہے. تو حریری کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی کتاب میں اشعار بھی ان کے اپنے ہیں اور نثر بھی ان کی اپنی ہے. بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورد. بندہ ہما بہ، بندہ وہی بہتر ہے کہ ز تقصیر خیش، جو اپنی تقصیر کی اپنی تقصیر کا عذر بدرگاہ خدا آورد، عذر خدا کے دربار میں لے آئے. آورد کا اپنا معنی ہے لے آنا. یعنی بندہ وہی بہتر ہے جو شکر میں اپنی کوتاہی کا عذر اللہ کے دربار میں پیش کرے کہ میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ذی تقصیر خیش، خیش کا مطلب ہے اپنا. اور ورنہ سزاوار خداوندیش، ورنہ سزاوار یعنی لائق، خداوندیش اس کی خداوندی کے لائق.
ورنہ اس کی خداوندی کے لائق کس نہ تواند کوئی نہیں کر سکتا کہ بجا آورد کہ بجا لائے. یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی خداوندی کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، اس کے لائق جو شکر ہونا چاہیے تو وہ شکر کوئی بھی بجا نہیں لا سکتا. تو یہی بہتر ہے کہ بندہ جو ہے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے اور عذر اللہ کے دربار میں پیش کرے. باران رحمت بے حسابش، اس کی بے حساب رحمت کی بارش. یہ فارسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو تراکیب ہوتی ہیں تو اضافی ترکیب ہو یا توصیفی ترکیب ہو تو اس کا ترجمہ آپ آخر سے شروع کریں گے تو پھر آسانی رہے گی. اس کی بے حساب رحمت کی بارش ہمارا رسیدہ، ہما یعنی سب، را کو رسیدہ پہنچی ہوئی ہے. اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب کو پہنچی ہوئی ہے. وخان نعمت بے دریغش، اور اس کی بے دریغ بغیر روک ٹوک کی جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا دسترخوان ہمہ جا کشیدہ، ہمہ جا ہر جگہ، سب جگہ، کشیدہ بچھا ہوا ہے. خان یعنی دسترخوان. بے دریغ، اصل میں دریغ کا مطلب ہے منع کرنا، روکنا. تو بے دریغ بے شمار یا بے حساب کے معنوں میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ ہو تو پھر کوئی اس سے روکتا نہیں ہے کسی کو. پردہ ناموس بندگاہ، بندوں کی عزت کا پردہ بگناہ فاحش، فاحش گناہ کی وجہ سے نہ درد نہیں پاڑتا. دریدن پاڑنا، جیسے درندہ ہم کہتے ہیں. وہ وظیفہ روزی، اور جو مقرر شدہ روزی ہے، رزق ہے، بخطائے منکر، کسی منکر ناپسندیدہ خطا کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، نہ برد نہیں کاٹتا یعنی نہیں ختم کرتا. جو انسانوں کا جو مقرر شدہ ایک وظیفہ ہے، روز انہیں جو ملتا ہے راتب، تو وہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے وہ روکتا نہیں ہے. اور اسی طرح کسی فاحش گناہ کی وجہ سے، بالکل کھلے گناہ کی وجہ سے، اور غلط کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت کا پردہ چاک نہیں کرتا. اے کریم کہ از خزانہ غیب، اے کریم ذات، اے سخی ذات، کہ از خزانہ غیب، کہ غیب کے خزانے سے، گبر و ترسا وظیفہ خورداری. گبر کہتے ہیں آتش پرست کو، اور ترسا کہتے ہیں نصرانی کو، عیسائی کو. وظیفہ خور یہ اصل میں جس کو ہم وظیفہ خور کہتے ہیں، اور داری یعنی تو رکھتا ہے. اے کریم کہ از خزانہ غیب، اے کریم ذات کہ تو غیب کے خزانے سے مجوسی یعنی آتش پرست اور عیسائی کو وظیفہ خور رکھتا ہے، یعنی انہیں اپنا راتب خور رکھتا ہے، انہیں تو وظیفہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے. دوستاں را کجا کنی محروم، کجا یعنی کہاں، یہاں ہم کیسے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. دوستاں را دوستوں کو، کجا کنی محروم کیسے کرے گا تو محروم، کنی یعنی تو کرے گا. تو کے با دشمنا نظرداری، یا اس کا ایک نسخہ یوں بھی اس کا ایک متن ہے کہ تو کے با دشمنا نظرداری، کہ تو دشمنوں پر بھی نظر رکھتا ہے. اور گنجور کا جو یہ نسخہ میرے سامنے ہے تو یہاں یوں ہے کہ تو کے با دشمن این نظرداری، یہ این یعنی یہ تو جو دشمن کے ساتھ بھی یہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور یہ کرم کا معاملہ کرتا ہے، تو دوستوں کو کس طرح محروم کرے گا.
اور اس نسخے کی بھی ایک وجہ ہے کہ دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری، کیونکہ دوستاں ہے تو دشمنا اس کے مقابلے میں جمع آئی ہے، تو وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ فراش باد صبا گفتہ، باد صبا کے قالین بچھانے والے کو گفتہ کہا ہوا ہے۔ فراش فرش بچھانے والا، قالین بچھانے والا۔ یہاں یہ جو استعارہ ہے کہ باد صبا کو انہوں نے ایک قالین بچھانے والے سے تعبیر کیا ہے کہ باد صبا جو ہے یہ ایک قالین بچھانے والا شخص ہے۔ باد صبا کے قالین بچھانے والے کو کہا ہوا ہے تا فرش زمردی بگسترت، تا یعنی تاکہ زمردی یعنی زمرد کا فرش، زمرد کا قالین یعنی سبز قالین بگسترد بچھا دے۔ باد صبا کو حکم دیا ہے کہ تو زمین پر زمردی یعنی سبز قالین جو ہے بچھا دے۔ ودایع ابر بہاری را فرمودہ، اور بہار کے بادل کی دایا کو فرمودہ حکم دیا ہوا ہے، تابنات نبات تاکہ پودوں کی بیٹیاں در مہد زمین، زمین کی آغوش میں بپرورد پالے، یعنی جو بادل جو ابر بہار ہے یعنی بہار کا جو بادل ہے اس کو ایک دایا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایک دایا ہے جو بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو اس کو حکم دیا ہے کہ تو پودوں کی بیٹیوں کو، یہ پودوں کو بچیوں سے تعبیر کیا ہے، چھوٹے پودوں کو، کہ ان کی تو زمین کی آغوش میں پرورش کرے۔ درختان را بخلعات نوروزی، درختان را درختوں کو بخلعات نوروزی نوروز کے کپڑوں سے، قبائے سبز ورق دربر گرفتہ، پتوں کی سبز قبا دربر گرفتہ بغل میں پکڑائی ہوئی ہے، یعنی جو درخت ہیں تو ظاہر یہ بھی ایک تشبیہ ہے کہ درخت کو ایک انسان سے تشبیہ دی ہے جس نے سبز قبا، سبز چوغا جو ہے وہ پہنا ہوا ہو، کیونکہ چوغا جو ہے وہ قدموں تک نہیں آتا، تھوڑا سا اوپر تقریباً گھٹنوں تک ہوتا ہے، تو درخت کا جو پتوں کا حصہ ہوتا ہے سبز، تو وہ بھی اسی طرح آدھے تنے تک ہوتا ہے۔ تو درختوں کو نوروز کے کپڑوں سے یا نوروز کے کپڑوں کے اوپر قبائے سبز ورق، پتوں کی سبز قبا، پتوں کا سبز جو ہے چوغا دربر گرفتہ بغل میں پکڑایا ہوا ہے، یعنی انہیں پہنایا ہوا ہے۔ وَأَطْفَالِ شَاخْرَا، اور شاخوں کے بچوں کو بقدوم موسم ربیع، بہار کے موسم کی آمد پر، قدوم یعنی آمد، ربیع بہار، کلاه شگوفہ برسر نہادہ، شگوفہ یعنی کلی، غنچہ، کلاه ٹوپی، کلی کی ٹوپی سر پر رکھی ہوئی ہے، یعنی یہ جو شاخیں ہیں یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ شاخ جو ہیں، تو ان بچوں کے سروں پر بہار کے موسم کی آمد کے ذریعے سروں پر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو کلی ہے یہ جیسے بچے نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو یہ ایک وہ ہے تشبیہ ہے۔ عصارہ نحلے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، عصارہ کہتے ہیں نچوڑا ہوا یعنی رس۔
تو شہد کی مکھی کا جو نچوڑا ہوا ہے اس نے جو رس نکالا ہے بقدرت او، اس کی قدرت سے، یعنی اللہ کی قدرت سے، او ضمیر ہے غائب کی، اس کی قدرت سے شہد فائق شدہ، فائق یعنی اعلیٰ، بلند، فوق سے ہے، تو وہ اس کی قدرت سے مکھی کا جو نچوڑا ہوا ہے، مکھی نے جو رس نکالا ہے وہ اللہ کی قدرت سے شہد فائق شدہ اعلیٰ شہد بن گیا۔ و تخم خرمائے، اور کھجور کی جو گٹھلی ہے، بتربیتش، اس کی تربیت کے ذریعے، اس کی پرورش کے ذریعے، اس کی پرورش کی وجہ سے نخل باسق گشتہ، نخل یعنی درخت، اور باسق مضبوط، تناور، گشتہ ہو گئی ہے، یعنی کھجور کی جو گٹلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پرورش سے اور اس کی تربیت سے ایک تناور درخت بن گئی ہے۔ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند، بادل اور ہوا، و مہ اور چاند، و خورشید اور سورج، و فلک اور آسمان، درکار اند، کار میں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اند غائب کی ضمیر ہے، تو یہ بادل، سورج، چاند، آسمان وغیرہ، یہ سب جو ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ تو نانے بکف آری، تاکہ تو روٹی ہتھیلی پر لائے، یعنی تو روٹی حاصل کر سکے، بکف آری یعنی ہتھیلی پر لائے، و بغفلت نہ خوری، اور اسے بے پرواہی کے ساتھ نہ کھائے، اسے غفلت کے ساتھ نہ کھائے، بے خبری میں نہ کھائے، اس لیے یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، ہما سب کے سب، از بہر تو تیری خاطر، تیرے لیے، سرگشتہ و فرما بردار، سرگشتہ ہے یعنی سرگردہ ہے، وہ فرما بردار اور حکم بجا لاتے ہیں، شرط انصاف نہ باشد، تو انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ تو فرما نہ بری، کہ تو فرمان بجا نہ لائے، حکم بجا نہ لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو تیری خاطر کام پر لگایا ہوا ہے تاکہ تو روزی حاصل کر سکے اور اسے غفلت اور بے خبری کے ساتھ نہ کھائے، تو یہ سب تیری وجہ سے سرگرداں ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو یہ تو انصاف کا اور فرما برداری، اللہ کا حکم مان رہے ہیں تیری وجہ سے، تو یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ تو جو ہے اللہ کا حکم نہ مانے۔ تو یہ آج کا درس ہو گیا۔